الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، تمام طرح کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہی ذات ہے، جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، اس پورے کائنات کا مالک ہے، وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوات والسلام کے اوپر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی خاتم النبیین سید المرسلین شفیع محشر ساقی کوثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کی آل و اولاد، ازواج مطہرات، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر، ان کے بعد آنے والے علماء اکرام، تابعین، سلف صالحین رحمہم اللہ کے اوپر، کہ جن کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہم تک آئی ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ ذاریات کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور جناتوں کی پیدائش کا مقصد بتا رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ انسان یا جنات، یہ انس و جن، ان کی جو پیدائش کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے، اس روئے زمین پر عیش و عشرت کی زندگی گزارنا نہیں ہے، ضرورت بھر اپنے ضرورت کی چیزیں کا استعمال کر کے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی مطلوب ہے، اور اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرے۔ اس روئے زمین پر بسنے والے انسان اور جنات، ان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی اپنا رب جانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی نفع اور نقصان کا مالک سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی مشکل کشا سمجھیں، اور جب سر کو جھکائیں تو اللہ کے سامنے جھکائیں،
اور ہاتھ کو پھیلائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پھیلائیں. یہ ہماری اور جناتوں کی پیدائش کا مقصد ہے. اور جو کوئی بھی اس مقصد سے ذرہ برابر بھی ہٹا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، چاہے وہ اس کی عبادت میں ہو، چاہے وہ اس کے جو دوسرے حقوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یعنی اللہ کو رب تو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ کسی نیک انسان کو، کسی ولی کو اور کسی مزاور کو ہی مشکل کشا سمجھتا ہے اور کہ اس کا دامن پکڑ کر کے سوچ رہا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ کر دیا کہ یہ ظلم ہے، یہ شرک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا. ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، جان لو ان الشرک لظلم عظیم. اور یہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے. اور ظلم کیسے ہوا؟ ہم 30 دنوں تک محنت کرتے ہیں، ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ ہماری سیلری 30 دنوں کی آئے گی، 1 مہینے کی آئے گی، اور جب سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوتی ہے یا آپ کے ہاتھ میں ملتی ہے تو آپ اس میں کچھ ریال کم پاتے ہیں، 5 ہی ریال کیوں نہیں ہو، لیکن آپ کے طبیعت پر گرا گزرتی ہے کہ اللہ تبارک کہ یہ مدیر یہ کمپنی ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہے کہ اس نے ہمیں ہمارا جائز حق نہیں دیا. آپ کی زمین ہے اور اس زمین کا 1 انچ آپ کے بھائی لے لے، آپ کا اپنا سگا بھائی لے لے، اس کو ہم برداشت نہیں کرتے ہیں. تو جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا، یہ چرند و پرند، یہ ہوائیں، یہ شجر و حجر، یہ زمین، یہ خوبصورت مکانات جس اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، اس زمین کو ہمارے لیے رہنے کے لائق بنایا، یہاں آکسیجن بنایا، ہمارے ناک، کان، آنکھ صحیح سالم بنائے، پاؤں اور ہاتھ صحیح سالم بنائے، رزق دی، پیسے دیے. اس اللہ کے سامنے سر نہ جھکا کر اگر ہم کسی مزار کے سامنے سر جھکاتے ہیں، کسی قبر والے کو ہم مشکل کشا سمجھتے ہیں، کسی قبر والے سے فریاد کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ ولی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جا کر کے ہمارا مشکل کشا ہمارا معاملے کو نکال دے گا، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ 1 انچ زمین جب ہم برداشت نہیں کرتے کہ کوئی دوسرا لے لے، تو ہم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق دوسرے کو دے دیا. میرے بھائیو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. اور امام بغوی مفسر قرآن ہے، فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو مفسر قرآن ہے، ترجمان القرآن کہا جاتا ہے عبداللہ ابن عباس کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، صحابی جلیل، کہتے کل ما ورد فی القرآن عبادہ فمعناها التوحید، کہ قرآن کریم کے اندر جو کچھ بھی عبادت کے لفظ وارد ہوا ہے کہ عبادت، اس کا معنی توحید ہے. یعنی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي ليوحدون، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے میں نے پیدا کیا ہے کہ میں ہی رب ہو سکتا ہوں، میں ہی عبادت کے لائق ہوں. اور جب سوال کہ استعنت فاستعن باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو. جب یہ ہاتھ اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، یہ سر جھکے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھکے. اگر یہ سر کسی مزار پر جھکا، اگر یہ ہاتھ کسی مزاور کے سامنے پھیلا اور اگر ہم نے اس کو اپنا نفع اور نقصان کا مالک سمجھا تو گویا ہم نے شرک کیا. اور جب دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو ان کی 10 نسل، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر 10 نسل یا 1000 سال تک اس روئے زمین پر شرک نہیں ہوا تھا، سارے لوگ توحید پر تھے. 1000 سال گزرنے کے بعد شیطان آیا، اور آنے کے بعد دیکھیے شیطان کیسے بھٹکاتا ہے. اور آج کل کے زمانے کو لیجئے اور اس زمانے کو لیجئے،
اور دونوں میں دیکھیے تو کوئی فرق نہیں ہے. شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے باپ دادا جو دادا اور پردادا تھے یہ فلاں فلاں آدمی بڑے بزرگ آدمی تھے, نیک آدمی تھے, ان کی پہنچ تھی, یہ لوگ بڑے عبادت گزار تھے. ایک کام کرو تم ان کے تصویروں کو بنا کر کے اپنے بیٹھکے میں اپنے گھروں میں اس کو رکھو اور ان کو یاد کرو. اس نے یہ نہیں کہا کہ سجدہ کرو, شیطان نے یہ نہیں کہا کہ سجدہ کرو. شیطان نے پہلے کہا کہ ان کو یاد کرو. جیسے ہم تصویریں رکھتے ہیں, سب کوئی تصویر رکھتا ہے, دیکھتا ہے, حالانکہ تصویر سے پرہیز کرنا چاہیے انسان کو. تصویر بنانا یا تصویر نکالنا ممنوع ہے, لیکن اس سے کون آ رہی ہے؟ عادت ہے, ایک فطرت ہے. اسی شیطان نے اسی تصویر کے ذریعے سے بھٹکایا, کہا کہ ان کو یاد کرو, تمہارے دادا پردادا, یہ تمہارے دادا پردادا کے نسلوں میں یہ لوگ نیک لوگ تھے. ایک نسل گزر گئی, تصویر نکال کر کے اس کو صرف یاد کر رہے ہیں, بس فوٹو دیکھ رہے ہیں. دوسری نسل آئی, کہا کہ دیکھو یہ لوگ بڑے نیک آدمی تھے, ایک کام کرو ان کے تصویروں کے سامنے تم لوگ چراغ وغیرہ جلاؤ, روشنی کرو. دوسری نسل بھی چلی گئی. تیسری نسل آئی, کہا کہ دیکھو تمہارے باپ دادا ان تصویروں کی تعظیم کیا کرتے تھے, ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے, تم ان کی قبروں کی زیارت کرو اور ان کے سامنے جا کر کے تم ہاتھ پھیلاؤ اور مدد مانگو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ شرک جو آیا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ آیا ہے. 1000 سال تک کوئی مشرک نہیں تھا, سارے کے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی حقیقی رب تصور کرتے تھے اور جانتے بھی تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ انسان جس کی پیدائش توحید کے لیے ہوئی ہے وہ انسان اب دوسرے جانب بھٹک رہا ہے, شرک کر رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا اور رسول بنا کر کے بھیجا. اور سارے نبیوں کا مقصد بھی بتلایا. قرآن کے اندر ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ ہم نے رسولوں کو کیوں بھیجا گیا؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ نبی اور رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے تو کیا بتائیں گے؟ قرآن نے بتلایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں, ہر دور میں, ہر نسل میں, ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا جس کا مقصد کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ, کہ وہ جا کر کے اس روئے زمین پر یہ اعلان کریں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. سر جھکانا ہے تو اللہ کے سامنے, مدد مانگنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچزاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس کو کہا کہ ایک جوتے کا تسمہ بھی اگر مانگنا ہو, جوتے میں جو فیتا ہوتا ہے اس کو تسمہ بولتے ہیں, اگر مانگنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو, بندوں سے مت مانگو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پر قادر ہے, بندے دینے پر قادر نہیں ہے. نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور طاغوت کی عبادت سے بچانا. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت ایک روایت میں ہے کہ شیطان کو کہتے ہیں. طاغوت كُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ وَرَضِيَ مِنْ عِبَادَتِهِ. طاغوت کہتے ہیں ہر وہ انسان کی جس کی عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت سے راضی ہو, نہیں بھی راضی ہو لیکن روک نہیں رہا ہے تو بھی وہ طاغوت ہے. آج کل کے زمانے میں دیکھیے ہمارے معاشرے میں کتنے طاغوت ہیں جن کی عبادت ہوتی ہے. مزاروں پر آپ چلے جائیں, کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں, اگر آپ ان سے نہیں مانگیں گے, خود سے دعا, یہاں تک کہ وہاں پر بھی شرک, ایک تو شرک ہے, اس کے اوپر ڈبل یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سے مانگ لیا تو بھی وہاں کا مزاور جو ہے غصہ کرتا ہے, میں ان کا خاص مرید ہوں, میرا حق ہے, تو مجھے بتاؤ کہ میں دعا کیا مانگنا ہے. یعنی آپ کا وہ مردے تک, مردہ سن بھی نہیں رہا ہے, اس مردے تک بھی دعا اس کے خاص مرید کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ سمیع العلیم, اللہ سننے والا جاننے والا ہے, مانگو مجھ سے, میں تو شہرک سے بھی قریب ہوں, لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتے. میرا رب جو سننے والا ہے, جاننے والا ہے, دینے والا ہے, قادر ہے, مطلق ہے, مختار کل ہے, اس رب کے سامنے ہم ہاتھ کو نہیں پھیلاتے. کہا اذا سألک عبادی انی فإنی قریب, اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کہاں ہوں, کہا میں شہرک سے بھی قریب ہوں, بالکل قریب ہوں, اتنا نزدیک ہوں کہ وہ تصور نہیں کر سکتا ہے کہ میں ان سے کتنا نزدیک ہوں. ہر پکارنے والے کی, ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں.
مانگیں تب تو. اس گھر میں آنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، لیکن ہم گھر سے چڑھاوے لے کر کے بہت دور کہیں بیابان جنگل میں کہیں پر کوئی عرس لگا ہوا ہے وہاں پر جانے کے لیے ہمارے پاس فرصت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سننے اور پر قادر ہے. تو وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جب یہ انسان راہ حق سے بھٹک گئے، جب انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو مختار کل سمجھا، نفع اور نقصان کا مالک سمجھا، اور اس طریقے سے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک جانے کا وسیلہ سمجھا، تو ہم نے نبی اتارا، نبی بنائے، نبی کو بھیجا اور کتاب نازل کی کہ جاؤ میرے بندے اب رائے حق سے ہٹ گئے ہیں، ان کو سیدھے راہ پر لے کر کے آؤ. اب کوئی کہتا ہے کہ ہم تو اللہ کے سوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، بس ہم ان کو وسیلہ سمجھتے ہیں، ان کے تک جانے کا راستہ سمجھتے ہیں. یہی عقیدہ تو کفار و مشرکین کا بھی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ. جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے ہوتے تو اللہ کا پر نام کیسے رکھتے؟ عبداللہ. اللہ کو وہ مانتے تھے، اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو سمجھتے تھے، لیکن وہ وہی عقیدہ رکھتے تھے جو عقیدہ ہم میں سے بعض مسلمان رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ ولی ہے، ہمارا یہ پیغمبر ہے، ہمارا نیک آدمی ہے، یہ اللہ تک ہم کو پہنچا دے گا، جیسے کہ آج کے لوگ کرتے ہیں. یہی عقیدہ ہے. اور کہ کفار و مشرکین جو ہیں، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے زمانے میں آئے مکہ کے اندر، کیا تھا اس وقت؟ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیفیت جس کو کہا جاتا ہے اس میں تھے. وہ جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، اور لیکن وہ شرک کر رہے تھے. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسلمان نہیں مانا، اللہ نے مسلمان نہیں سمجھا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت لے کر کے بھیجا اور نبی بنا کر کے بھیجا، اور قرآن کریم نازل کیا اور حکم دیا کہ اے نبی، ان کو آپ توحید کی طرف بلائیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں، اور یہ اگر اس کا اقرار کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر اقرار نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ ان سے جنگ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں سے جنگ کیا، اپنے لوگوں سے لڑائی لڑی. زمین کی لڑائی نہیں تھی، توحید کی لڑائی تھی. اور وہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے. توحید کی جو 3 قسمیں، توحید کسے کہتے ہیں؟ افراد اللہ بالعبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت میں اکیلا جاننا، ربوبیت میں اکیلا جاننا، اللہ کے جو اسماء اور صفات ہیں اسی کو جاننا. تو مشرکین مکہ 2 توحید کو مانتے تھے. وہ جانتے تھے کہ اللہ رب ہے، اللہ ہی نے زمین کو بنایا ہے، اللہ ہی تبارک و تعالیٰ خالق اور مالک ہے، لیکن وہ الوہیت پہ شرک کرتے تھے. کہتے تھے الوہیت میں کیسے شرک کرتے تھے؟ جیسے آج شرک ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو ولی اور پیغمبر جو نیک لوگ ہیں، یہ بس ان کے طرف جانے کا وسیلہ ہے. اس لیے لیکن پھر بھی قرآن نے ان کو مسلمان نہیں مانا ہے، دلیل کیا ہے؟ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، ان کفار و مشرکین سے، مکہ والوں سے، کہ تم کو زمین و آسمان سے رزق کون دیتا ہے، روزی کون دیتا ہے، اور اس طریقے سے کون ہے جو سننے اور دیکھنے پر قادر ہے، اور کون ہے وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. کون ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندے کو مردہ کرتا ہے، کون پیدا کرتا ہے، کون مارتا ہے اور کون زلاتا ہے. تو وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو پورے کائنات کو چلا رہا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، ان مکہ والوں سے، کہ کون ہے جو اس پورے کائنات کا مالک ہے، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، کون ہے جو زندے کو مردہ کرتا ہے، مردے کو زندہ کرتا ہے. تو یہ کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. یہ ساری کی ساری ملکیت اللہ کی، زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، رزق دینے پر بھی قادر کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ سارا کا سارا یقین تھا انہیں. پھر بھی اللہ کہا کہ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اے نبی پھر ان سے کہیے کہ تم شرک کرنے سے ڈرتے نہیں ہو. جب جان رہے ہو کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی نفع دیتا ہے، اللہ ہی نقصان دیتا ہے، اللہ ہی پورے کائنات کو چلاتا ہے، پھر بھی تم ان مزاروں کے چکر لگانے سے ڈرتے نہیں ہو،
ان قبر والوں سے مانگنے سے ڈرتے نہیں ہو؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اے نبی لئن اشرکت، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لیحبطن عملک، آپ کے بھی عمل برباد ہو جائیں گے۔ آپ جتنے بھی نیکی کر لیجئے، رات دن تہجد کی نماز پڑھ لیجئے، اے نبی اگر شرک کیا تو آپ کی بھی خیر نہیں ہے۔ ہم نے پہلے کے نبیوں کو بھی بتایا ہے کہ سب کچھ معاف ہے، شرک معاف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑی پر چڑھے، کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مکہ والے جانتے تھے لا الہ الا اللہ ایک لائن کا لفظ ہے، لیکن مکہ والے جانتے تھے کہ اس کا معنی اور مفہوم اور اس کے بعد کی زندگی کیا ہونے والی ہے، اس لیے اقرار نہیں کیا کہ ہم کو سارے کے سارے معبودوں کو چھوڑنا ہوگا، ان قبروں کو چھوڑنا ہوگا، ان درختوں کی پوجا چھوڑنی ہوگی، ان پتھروں کی پوجا چھوڑنی ہوگی، اور یہ مزاروں کا چکر چھوڑنا ہوگا، صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہوگا جو ہمیں منظور نہیں ہے۔ تبھی سب نے مخالفت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اتنی مخالفت ہوئی کہ نبی کو مارا بھی، پیٹا بھی، بیٹیوں کی طلاق بھی دلوا دی، بیٹی کے پیٹ میں بچہ تھا اس کو مروا بھی دیا، اور یہاں تک کہ نبی کو اپنے گھر سے نکلنے پر بھی مجبور کر دیا۔ صرف ایک قصور تھا نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے زمین و جائیداد دے دو، کہا مکہ والوں نے اے نبی کہیے آپ کو سردار بننا ہے، ہم آپ کو سردار تسلیم کر لیتے ہیں۔ اے نبی آپ کو مال و جائیداد چاہیے، ہم مال کے خزانے کھول دیں گے۔ اے نبی ایک دن آپ ہمارے رب کی عبادت کریں، ایک دن ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ کہا نہیں، خبردار، تم ہمارے رب کی عبادت کرو کیونکہ ہمارا رب برحق ہے، لیکن تمہارے رب کی عبادت تو میں کبھی نہیں کر سکتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بھی توحید کو جانتے تھے، اور لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ دو رکن ہے لا الہ الا اللہ کے، اس کو یاد کر لیں، اور یہ دونوں رکن کے بغیر توحید کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، توحید مکمل نہیں ہوتا۔ لا الہ، پہلے کیا کہتا ہے آدمی؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی معبود بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ خدا کی شکل میں ہو یا چاہے وہ مزار کی شکل میں ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اور جب بندہ اس کو اقرار کرتا ہے تو گویا وہ پوری طریقے سے اس کا یہ ہے کہ اب سر جھکائے تو اللہ کے سامنے، ہاتھ پھیلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ وہ مکہ والے بھی شرک کرتے تھے، توحید مانتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مشرک سمجھا اور ان کے سامنے جنگ کا اعلان کیا۔ اب دوسری چیز، آج کل کے مشرکین بھی کہتے ہیں، آج کل کے ہمارے بعض مسلمان بھائی ہیں، کہ ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم ان کو معبود نہیں مانتے، ہم اللہ کو ہی معبود مانتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ وسیلہ بن جائیں گے، یہ قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کر دیں گے، یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارا دامن بچا دیں گے، یہی کہتے ہیں۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا، مکہ والوں کا بھی، اے نبی ہم ان کو معبود نہیں مانتے، ہم ان کی عبادت یا ان کے سامنے جو ہاتھ پھیلاتے ہیں صرف اس نیت سے پھیلاتے ہیں کہ یہ نیک بندے تھے اللہ کے، اور ان کے دامن کے ذریعے سے پکڑ کر کے ہم کو قیامت کے دن جنت میں چلا جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ اے نبی وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو ولی سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، صرف ہم ان کی قربت چاہتے ہیں کہ ہم ان سے قریب ہو جائیں، یہ ہمارے اوپر ایک مرتبہ سر کو، ہاتھ کو پھیلا دے یا اپنا جوتی بھی رکھ دے۔ جوتے بھی کتنے لوگ رکھواتے ہیں سر پہ، تھوک تک چاٹتے ہیں لوگ کہ یہ ولی اور پیغمبر ہے، بھائی ان کا ایک ایک ناخون بھی مل جائے تو میرا تو بیڑا پار ہو گیا۔ کہا کہ ہم ان سے بس قربت چاہتے ہیں، اگر یہ ہم کو قریب کر لیں گے، ہم ان کا خاص بن گئے تو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں معاف کر دے گا۔ اور اس طریقے سے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں یا کہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارا سفارش کر دیں گے۔ اور سفارش کی دو قسم ہے، یاد رکھیے گا، ایک سفارش جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکار کیا، کہا کہ وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، اور دوسرے وہ سفارش جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ سفارش ہوگی لیکن اس کے لیے شرط ہے، اور وہ کیا شرط ہے؟
پہلی چیز جس سفارش کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی کی ہے، انکار کیا کہ سفارش نہیں چلے گی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کہ وہاں کوئی سفارش کام نہیں آنے والی ہے۔ دولت، یہ زمین، یہ جائیداد پورے کے پورے آپ رکھ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے اور ہمیں معاف کر دینا، اللہ کو یہ سب سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش، یعنی بڑا آدمی ہے، مولانا آدمی تھا، پیر تھا، فلانا تھا، تھوڑا آگے بڑھ جائے، نہیں چلنے والا۔ اللہ نے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے نزدیک وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا، اور اس کے لیے دو شرط ہے، ایک توحید پر چلنے والا، شرک سے بچا ہوا انسان ہو، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہو، جس کی عبادت سے راضی ہو۔ ایسا ہی نہیں کہ ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کے لیے سفارش ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد بشفاعتک یا رسول اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی سفارش کسے ملے گی، کسے ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا لوجہ اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا صرف اخلاص نیت سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اقرار کیا ہو۔ یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتا ہے اور مزاروں کا چکر لگاتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتا ہے، فلانے بابا کو اپنا ولی سمجھتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتا ہے، فلانے مزار پر لے جا کر کے کھسی اور مرغا چاہتا ہے، نہیں چلے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کے بعد اللہ کو ہی عبادت کے لائق سمجھے، اللہ کے سامنے ہی جھکے، اللہ کے سامنے ہی ہاتھ پھیلائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی مشکل کشا سمجھے، اسی کے لیے میں سفارش کروں گا، ورنہ قیامت کے دن اس کو میری سفارش نہیں ملے گی۔ اس سے بڑی محرومی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار سجدے میں گریں گے، لگ بھگ 5 یا 7 بار کا لفظ آیا ہے حدیث کے اندر، اور ہر بار سفارش کریں گے، اور ہم محروم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اس لیے محروم ہو جائیں گے کہ ہم دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر نہیں تھے، بلکہ ہم نے جس چیز سے اللہ کے نبی نے روکا کہ شرک مت کرنا، اسی میں ہم پڑ گئے، اسی میں ہم پڑ گئے۔ اس لیے قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دیکھیں گے، کئی بار میں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں، باپ کو دیکھیں گے، ابا جان یہ تمہاری حالت، یہ پورے کے پورے گرد و غبار میں تم اٹے ہوئے ہو، ابا جان میں تم کو کہتا نہیں تھا کہ تم میری بات مان لو، قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤ گے، آج دیکھو وہ وقت آ پڑا کہ آج تم اللہ کے سامنے ذلیل و خوار ہو۔ باپ کہے گا حسرت بھری آواز سے، ندامت سے، پچھتاہٹ سے، اے ابراہیم مجھے بخشوا دو، میں آج تمہاری ہر بات کو قبول کرتا ہوں، ہر بات کو مانتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، خلیل اللہ ہے، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ابو الانبیاء ہے، سارے نبیوں کے باپ ہیں، کہیں گے اے اللہ تو نے وعدہ کر رکھا تھا ہم سے کہ ہم تمہیں ذلیل نہیں کریں گے، رسوا نہیں کریں گے، لیکن اے نبی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے بڑی ذلت اور اس سے بڑی رسوائی ہمیں کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے۔ کون؟ نبی سفارش کر رہے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ سفارش کر رہے ہیں اپنے باپ کے لیے۔ ہم اور آپ اور یہ سب تو کچھ نہیں، ہم نے نہ نبی کو دیکھا نہ جانا، صرف نبی ہم کو پہچانیں گے کہ ہاں یہ ہماری امتی کے لوگ ہیں، ہماری عبادتوں کے ذریعے سے نبی دھتکار بھی دیں گے کہ بدعت کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم سفارش کریں گے اللہ کے حضور، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے ابراہیم انی حرمت الجنہ علی المشرکین، اے ابراہیم میں نے جنت کو مشرکین کے اوپر حرام کر دیا ہے، اس لیے اے ابراہیم آج کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی مشرکوں کے حق میں۔ سوچے حضرت ابراہیم کی سفارش قبول نہیں ہوگی کیونکہ ان کا باپ مشرک تھا۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی سے کہا اے بیٹی فاطمہ میری لخت جگر ہو تم، میرے جگر کا ٹکڑا ہو تم مجھ سے جو مانگنا ہے زمین و جائیداد مانگ لو، لیکن یاد رکھو قیامت کے دن ہم تمہارے توحید اور شرک کے معاملے میں ہم کام نہیں آنے والے ہیں۔ ابو طالب نے پوری زندگی دے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہر طرف کھڑے رہے، چچا جان ہے دیوار کی طرح کھڑے رہے، کہا کہ میرے بھتیجے کو اگر کسی نے چھو بھی دیا تو ابو طالب سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابو طالب تھے، دین کی حمایت کی،
مرنے کا وقت قریب آیا، کہا چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں آپ کے باقی معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشوا دوں گا۔ وہیں پر ابو جہل بیٹھا تھا، کہا کہ ابو طالب مرتے دم تک تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، باپ دادا کے دین سے تم پھر جاؤ گے؟ پھر نبی نے کہا اے اب چچا جان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے، باقی معاملات ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن مرنے کے وقت ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر یعنی شرک پر مر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو گئے، اللہ نے فوراً آیت نازل کی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ ہدایت دینے والے نہیں ہیں، ہدایت ہم دیتے ہیں، آپ صرف تبلیغ کرنے والے ہیں۔ یہ مولوی آدمی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے، بس میرا کام یہی ہے کہ میں آپ تک حق بات کو پہنچا دوں، باقی ماننا یا نہیں ماننا آپ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں اگر ایک آدمی کے بھی دل میں اگر صحیح بات پہنچ گئی تو یہ ہمارے لیے سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہوگا، جیسے نبی نے بشارت دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا جب تک کہ روک نہ دیا جاؤں۔ اللہ نے کہا کہ 70 مرتبہ بھی مغفرت کریں گے ہم معاف نہیں کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ شرک کی حالت میں مرے۔ کون؟ ابو طالب، اپنے چچا اپنے بھتیجے کے لیے جان سپرد کر دینے والے، مکہ والوں سے لڑنے والے، جب مر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بار چھوڑنا پڑ گیا، کیونکہ چاچا ایک طاقت تھے، لیکن ان کی بھی بخشائش نہیں ہوئی۔ تو قیامت کے دن شرک معاف نہیں ہوگا میرے بھائیوں، شرک کبھی معاف نہیں ہوگا۔ شرک کہتے کس کو ہے؟ اللہ کے حقوق دوسرے کو دے دینا۔ جھکنا ہمارا کام اللہ کے سامنے ہے، ہم جھک رہے ہیں قبر کے سامنے۔ مانگنا اللہ سے ہے، ہم کسی اور سے مانگ رہے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشکل کشا سمجھنا چاہیے، تو ہم یہ مذہبی لوگ کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ قبر میں جو دفن ہے اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے۔ قبر کی زیارت سے کوئی منع نہیں کرتا، قبروں کی زیارت کریں، وہاں جو شریعت کا جو طریقہ ہے سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور، سلام کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ ماں باپ فوت ہو گئے ہیں ان کے ذریعے ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کریں، ان کے لیے دعا کریں، یہ اس سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن ان سے مت مانگیں۔ اب کوئی کہے گا کہ اب تو کسی آدمی سے بھی مانگتے ہیں، یہ بھی شرک ہے، تو یہ بھی دیکھ لیں، کسی آدمی سے مانگنے کی دو شرط ہے۔ ایک کہ وہ آدمی آپ کے سامنے موجود ہو، جیسے میں آپ سے پیسے مانگوں کہ بھائی آپ سے ہم کو پیسے چاہیے، پہلے دیکھا جائے گا کہ وہ آدمی اس چیز کو دینے پر قادر ہے یا نہیں۔ 1000 ریال اگر کوئی قرض مانگتا ہے، ظاہر سی بات ہے دینے پر کوئی قادر ہے، دے سکتا ہے، پاکٹ سے ایسا پیسہ نکالا وہ دے سکتا ہے، یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ لیکن میں آپ سے کہوں کہ مجھے بچے چاہیے، میرے اولاد نہیں ہے، اولاد جھولی بھر دو مجھے، میں یہ مانگوں کہ مجھے جنت اور جہنم چاہیے، میں یہ مانگوں کہ یہ آدمی بیمار ہے، اس کو شفا دے دے، اپنے جھاڑو کو تھوڑا سا موڑ دے، بس اس پر پھیلا دے، سہلا دے، ہاتھ کو سہلا دے، شفائے کامل مل جائے، یہ اس کے حق میں نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ چیز دیکھا جائے گا کہ وہ آدمی دینے پر قادر ہے یا نہیں ہے۔ قادر ہے، پیسے دینے پر قادر ہے، ظاہر سی بات ہے قرض لے سکتے ہیں، لیکن اولاد دینے پر قادر نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ میت سے چاہے وہ پیسے ہی کیوں نہیں ہو، گئے میت کے پاس، لے گئے ایک مرغا لے کر کے جا کے چڑھا دیا اور کہا کہ میری بزنس بہت خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، بزنس کو فائدے میں ہے اس کے پاس صلاحیت؟ مردہ دے سکتا ہے؟ یا اسی طریقے سے ہم یہاں پر ہیں، یا غوث فلانا غوث، یا علی مدد، اے علی، علی ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی داماد ہیں اور صحابی رسول ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، اے علی ہمیں مدد کر دے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں موجود ہیں؟ نہیں ہے، مدد کرنے پر بھی قادر نہیں ہے۔ اس لیے اگر دیکھا جائے گا کہ کسی آدمی سے جیسے مانگ رہا ہے تو وہ آدمی دینے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں، دو چیز ہے، وہ موجود ہو اور دینے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ دوسری چیز، موجود ہو اور دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر اس سے مانگنا جائز نہیں۔ اگر موجود نہیں ہو، میت ہو، تو اس سے کوئی بھی چیز مانگنا درست نہیں۔ اور اگر غائب ہو، تصور میں ہے، خیال میں ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم فلانے شہر میں فلانے بابا کا ایک مزار ہے، اس کو بس دعا کر رہے ہیں فلانے صاحب ہمیں دے دو، تو یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مکہ کے مشرکین جو شرک کرتے تھے وہی شرک ہمارے یہاں بھی رائج ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ لوگ صرف مصیبت میں
خوشی میں جا کر کے چڑھاوے چڑھاتے تھے کہ ہمارا یہ فائدہ ہو گیا. ہم تو خوشی اور غم میں دونوں میں پکارتے ہیں. کوئی خوشی ملی تبھی بھی گئے مرغا لے کر, اور اگر غم بھی ملا تو دوڑے ہوئے گئے, چہرہ پیٹتے ہوئے گئے, اب آپ ہی ہمارے مشکل کشا ہمیں نکال دیجئے. وہ لوگ جب فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, قرآن کہتا ہے کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے, قریب ہے کہ ڈوب جائے, تو یہ اللہ کو یاد کرتے کہ اے اللہ مجھے بخش دے. فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو کس کو یاد کیا تھا؟ اپنے آپ کو نہیں یاد کیا کہ میں رب ہوں, انا ربکم العالی. اس نے کہا اے اللہ تیرے اوپر, اے موسیٰ تمہارے رب کے اوپر میں ایمان لے آیا, آپ مجھے بخشوا دو. جب جب اس کو عذاب نے پکڑا, چھوٹے چھوٹے عذاب نے, تب تب اس نے اللہ کو یاد کیا, فرعون نے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے ہمارے بعض مسلمان بھائیوں کا کہ خوشی اور غم دونوں میں مزاروں کا چکر لگاتے ہیں, یہ شرک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توحید کی توفیق مانگیں, عقیدے کو درست رکھیں, مضبوط رکھیں. اگر عقیدہ درست ہے تو ساری دعائیں, ساری نمازیں, ساری عبادتیں قبول. اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو رات کے اٹھ کر کے تہجد کی نماز ہو, حج ہو, عمرہ ہو, قربانی ہو, کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک, کس کو کہا اللہ تعالیٰ نے؟ نبیوں کو کہا, اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو خبردار, آپ کے بھی عمل کو ہم ہوا منصورہ ایسے ہی اڑا دیں گے, کچھ نہیں ہمارے پاس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے عقیدے